ایک ایسی عورت جس کا دل رحم سے بھرا ہوا تھا، جس کی زبان میں نرمی تھی اور ایمان میں مضبوطی. ایسی عورت جو دوسروں کے دکھوں کو، دوسروں کے غموں کو اپنا دکھ، اپنا غم سمجھتی. وہ جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے نام کر دی. وہ جس کی آنکھوں میں خلوص تھا، چہرے پر چمک تھی اور دل ایمان سے لبریز تھا. وہ جنہوں نے انسانیت کی مدد کی، لوگوں کی خدمت کی اور اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں رفیدہ رضی اللہ کی. رفیدہ رضی اللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے نام کر دی. جب رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو رفیدہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اس طرح وہ ان خوش نصیب خواتین میں شامل ہو گئی جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ نہ صرف ایمان میں مضبوط تھی بلکہ خدمت خلق میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی. اب رفیدہ رضی اللہ کا پیشہ طبابت یعنی کہ نرسنگ اور میڈیسن کا تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کی پہلی نرس، ڈاکٹر اور سرجن تھی؟ انہوں نے اپنی مہارت سے خیموں میں موجود مریضوں کا علاج کیا. اس کے علاوہ جنگوں میں موجود مجاہدوں کی بھی مرہم پٹی وہی کرتی تھی. انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے قریب ایک ایسا خیمہ لگایا جو آج بھی نرسنگ کا سب سے پہلا ٹینٹ کہلاتا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر زخمیوں کا علاج کیا جاتا تھا، ان کے لیے دعا کی جاتی تھی اور انہیں سکون دیا جاتا تھا. اب رفیدہ رضی اللہ نے جنگ خیبر اور جنگ خندق میں شرکت کی. زخمی مجاہدین کو جنگ کے میدان سے اٹھا کر اپنے خیموں میں لے کر جاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی. وہ اکثر یہی کہتی کہ اگر میں کسی کو شفا نہیں دے سکتی تو کم از کم اس کے دکھ میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی. آج بھی ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے اور کہیں نرسنگ کالجز میں ان کے نام سے ایوارڈز موسوم ہوتے ہیں. انہوں نے تاریخ کے میدان میں ایک بہترین مثال قائم کی. پہلی نرس، پہلی ڈاکٹر اور پہلی طبیب بنی. رفیدہ رضی اللہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عورتیں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی. وہ کسی کے زخموں پر مرہم رکھ کر بھی جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھو کہ تم کمزور نہیں ہو. دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ایمان کی، تمہارے رحم کی اور تمہاری خدمت کی، یہاں تک کہ تمہارے علم کی. تم کمزور نہیں ہو، خود پر بھروسہ رکھو اور کوشش کرتی رہو. یاد رکھو جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے پھر اس کے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں.